بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، شہر مالیگاؤں میں بڑھتے ہوئے خودکشی کے واقعات یہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہے۔ زندگی یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیش و سنگے گراں ہے زندگی۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اور انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتایا ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے یہ زندگی ہمیں دی ہے۔ اس لیے اسلام میں کوئی بھی شخص اپنی زندگی اپنے ہاتھوں ختم نہیں کر سکتا، اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی مرحلہ آئے اس کا حل موجود ہے، اس پریشانی سے نکلنے کے راستے موجود ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی انتہائی قدم نہ اٹھائیں، اور خصوصاً ہمارے نوجوان بچے بچیاں اور جو لوگ پریشان ہیں وہ اپنی پریشانی دوسروں سے شیئر کریں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے مثبت نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ خودکشی کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم آج کے اس پیغام میں، اس ویڈیو میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خودکشی کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ ایک وجہ خودکشی کی یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرض کے بوجھ سے دب کر انسان خودکشی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ قرض ایک ذلت ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہمیں قرض نہ لینا پڑے، ہم اپنی زندگی کو ضروریات کے دائرے میں رکھیں۔ خواہشات کے دائرے میں جہاں انسان داخل ہو جاتا ہے تو پھر موجود نعمتیں اس کے لیے ناکافی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری لی ہے، خواہشات کی نہیں۔ اور اس دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہم اپنی زندگی کو ضروریات کے دائرے میں رکھیں۔ اگر ضروریات بھی ہماری پوری نہیں ہو رہی ہو اور قرض اگر ہمیں لینا پڑے تو ہم اتنا ہی قرض لیں جتنا قرض لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ انسان قرض اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لیتا ہے، لالچ میں آ کر کے قرض لیتا ہے۔ ہم اس سے بچیں۔ ایک شخص کے اندر جتنا کاروبار کرنے کی طاقت ہے وہ اتنا ہی کاروبار کرے۔ مثلا ایک شخص 40 لوم سنبھال سکتا ہے، لیکن وہ لالچ میں آ کر کے 100 لوم اور 200 لوم کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو وہ شخص قرض لے کر کے اپنا کاروبار شروع کرتا ہے۔ حالانکہ 40 لوم میں اس کی ضرورت، اس کے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن لالچ میں آ کر کے وہ 100 لوم اور 200 لوم کا کاروبار کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، اور پھر اس کی ادائیگی جب مشکل ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے اپنے پیسے کا مطالبہ ہوتا ہے تو انسان خودکشی کرتا ہے۔ اس لیے ہم لالچ سے بچیں۔ کسی نے کہا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو کاروبار ہے ہم اپنے بل بوتے پر اسے جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے کر کے جائیں۔ بعض مرتبہ انسان قرض اس وجہ سے لیتا ہے کہ اس کے اہل و عیال کے شوق، اس کے اہل و عیال کی خواہشات اس کی تنخواہ میں، اس کے کاروبار سے پوری نہیں ہو پاتی۔ اس لیے میں یہاں پر گھر میں موجود مستورات سے، عورتوں سے، اپنی ماں بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ ہم خود اپنے آپ کو ضرورت کے دائرے میں رکھیں۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ بہت سے مرد حضرات صرف اس وجہ سے قرض لیتے ہیں کہ بیویوں کے جو شوق ہیں
اور گھر میں موجود ان کے اہل و عیال کے جو شوق ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ انسان کی تنخواہ میں اور اس آدمی کی تنخواہ میں یا اس کے کاروبار میں وہ پورے نہیں کر پاتا، اور پھر وہ مجبور ہوتا ہے قرض لینے کے لیے، وہ مجبور ہوتا ہے حرام مال حاصل کرنے کے لیے۔ تو گھر کی مستورات کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے والد کو، ہم اپنے بھائی کو، ہم اپنے بیٹے کو، ہم اپنے شوہر کو اتنا مجبور نہ کریں کہ پھر وہ اپنی زندگی ہی گنوا بیٹھیں۔ تو قرض ایک وجہ بنتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ضرورت کے دائرے میں اگر لے کر کے آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزرے گی۔ خودکشی کی ایک دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ اسکول کے امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے طالب علم خودکشی کر لیتا ہے، بچہ اور بچی خودکشی کر لیتی ہیں۔ میں ان سے یہ کہوں گا اور اپنے تمام نوجوان بچوں سے اور نوجوان بچیوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے یہ کہوں گا کہ امتحان میں ناکام ہونا یہ زندگی میں ناکام ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو اسکول میں بہت ناکام ہوئے لیکن زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ تو زندگی میں اور بھی مواقع ہیں۔ ہم اگر ایک امتحان میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی ہمارے لیے رک گئی، اور اس کی وجہ بھی بہت سی مرتبہ ماں باپ یا رشتہ دار بنتے ہیں کہ بچے کے ناکام ہونے پر اسے تانا دیا جاتا ہے، بچے کے ناکام ہونے پر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، بچے کا دوسرے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ تم یہ ہو اور فلاں یہ ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا بچہ امتحان میں ناکام ہوا ہے ہم اسے ایک موقع اور دیں تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اگر نہیں ہو پا رہا ہے کوئی بات نہیں، زندگی میں دوسرے مواقع ہے، زندگی میں دوسرے میدان ہے، دوسری فیلڈ ہے۔ ہر بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص کام رکھا ہے، ہر انسان کے لیے ایک خاص میدان رکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا بچہ وہی کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے امتحان میں اگر ناکام ہم ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم زندگی میں ناکام ہو گئے، اور ہمیں اس طریقے کا آخری قدم اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خودکشی کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رشتہ طے ہونے سے پہلے یا شادی طے ہونے سے پہلے معاشقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گھر کے ماں باپ اس رشتے سے خوش نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ لڑکے کی یہ ضد ہوتی ہے کہ میں فلاں لڑکی ہی سے شادی کروں گا، بعض مرتبہ لڑکی کی یہ ضد ہوتی ہے کہ میں فلاں لڑکے ہی سے شادی کروں گی۔ میں ایسے نوجوان بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بچیوں سے یہ کہوں گا کہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ شادی سے پہلے اس طریقے کی بات چیت اور اس طریقے کے تعلقات کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ایسا کوئی قدم ہم نہ اٹھائیں، لیکن اگر ایسا کوئی قدم ہم نے اٹھا لیا تو میں ایسے بچے اور بچیوں کے سرپرستوں سے یہ بات کہوں گا کہ ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہوں، ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ایک بچہ اگر یہ کہتا ہے، ایک نوجوان لڑکا اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، ماں باپ کو وہ رشتہ منظور نہیں ہے، تو ماں باپ کو شریعت نے اتنا حق دیا ہے کہ وہ اچھا بھلا اس رشتے کے تعلق سے دیکھیں۔ اب کوشش یہ کریں کہ ان کے بچے کا رشتہ اچھی جگہ طے ہو، لیکن اگر بچہ اس بات پر مصر ہے، اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ میں اگر رشتہ کروں گا، شادی کروں گا تو اسی جگہ کروں گا ورنہ میں کچھ اپنا کر لوں گا، تو ماں باپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ماں باپ اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں یا دادا دادی اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ بچہ یا وہ بچی جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ فلاں جگہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ انتہائی قدم، آخری قدم خودکشی کی شکل میں اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میں ایسے بچوں کے سرپرستوں سے بطور خاص یہ بات کہوں گا کہ آپ کے سامنے دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کی منشا کے مطابق آپ کے بچے کا یا آپ کی بچی کا رشتہ کہیں طے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک نقصان وقتی ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ اپنی بات میں صحیح ہو، لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کی منشا کے مطابق آپ کے بچے یا آپ کی بچی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک نقصان ہے۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی ہی
خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر لے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دونوں نقصان میں کم نقصان کس میں ہے۔ ایک اصول ہے کہ جب انسان ایسی مصیبت میں پھنس جائے کہ اس کے سامنے دو نقصان ہو، دو مصیبت ہو، تو اس مصیبت کو اختیار کرنا چاہیے جو مصیبت ہلکی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے کا اس جگہ رشتہ کر دینا جہاں وہ چاہتا ہے، یہ مصیبت ہلکی ہے بنسبت اس کے کہ بچہ اپنی جان ہی دے دے، بچی اپنی جان ہی دے دے۔ اس لیے نوجوانوں کے جذبات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے۔ نوجوانوں سے بھی میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر بالفرض ایسا کچھ ہو گیا تو ان کے سرپرستوں کو اپنے بچوں کی زندگی کو اول نمبر پر رکھنا چاہیے۔ خودکشی کی ایک وجہ اور ایک بہت عام وجہ یہ ہے کہ نوجوان بچے یا بچی ایسا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں جو غیر شرعی ہوتا ہے، اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ میاں بیوی اپنے انفرادی تعلقات کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر موبائل کبھی فروخت ہو جاتا ہے یا غلطی سے وہ ویڈیو سینڈ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ ناجائز تعلقات کے ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، ہمیں ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کوئی کام ہو گیا ہے اور ہمیں اگر بلیک میلنگ کا ہم شکار ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی اس طریقے سے مجبور کر رہا ہے کہ آپ ہمیں اتنا پیسہ دو، آپ ہمیں فلاں ہماری ضرورت پوری کرو ورنہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے سرپرستوں سے بات کرنی چاہیے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب خطا کار ہو لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں فروخت نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے گھر والوں سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے سامنے پورا معاملہ رکھنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، سماجی لوگوں کو آگے لانا چاہیے، دینی تنظیم کے ذمہ داروں تک اپنی بات پہنچانی چاہیے، پولیس ڈپارٹمنٹ تک جا کر کے انہیں یہ بات بتانی چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم بدنامی کے ڈر سے جو لوگ بلیک میل کرتے ہیں ہم انہیں پیسہ دیتے رہتے ہیں اور جب انسان ایسا کچھ نہیں کر پاتا اور انہیں پیسہ نہیں دے پاتا تو پھر وہ آخری قدم اٹھاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری بے عزتی کا سبب بنے، چاہے وہ جائز تعلقات ہوں یا ناجائز تعلقات ہوں۔ موبائل میں اس طریقے کا کوئی ہمیں ویڈیو نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی اور اس طرح ہمیں اگر کوئی پریشان کر رہا ہو تو ہمیں خودکشی سے بچتے ہوئے جن لوگوں کا میں نے نام لیا، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے گلی محلے کے پنچ حضرات ہوں، دینی تنظیموں کے ذمہ دار ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، ہمیں ان کی مدد لے کر کے ایسے لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے۔ جو لوگ بلیک میل کرتے ہیں، کسی کی آڈیو ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کرتے ہیں، کسی کی ویڈیو چھپ چھپا کر ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو رقم آپ کو مل رہی ہے یہ حرام ہے۔ دنیا میں بھی اس سے کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ حرام مال کو برباد کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور حلال کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ حرام کبھی پنپتا نہیں ہے اور حلال پر کبھی خزاں نہیں آتی، حرام پر کبھی بہار نہیں آتی۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں اور ہم مال اس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں تو یہ مال دنیا میں تو ہمارے لیے وبال جان ہے، دنیا میں ہمارے سکون کو غارت کرنے کا سبب ہے۔ ہماری اولاد کے پیٹ میں جو حرام مال جائے گا، ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت میں اس سے کوئی اضافہ، کوئی ترقی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی ہم گنہگار ہوں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ہم کسی کو بلیک میل کرتے ہیں اور وہ ہم سے پریشان ہو کر کے اگر خودکشی کر رہا ہے تو ہم انڈائریکٹلی اس کے قاتل ہیں، ہم بالواسطہ اس کے قاتل ہیں۔
ایک شخص کو قتل کرنا ایک شخص کو قتل کرنا یہ انسانیت کو قتل کرنے کے جیسا ہے. کل قیامت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. ایک آخری بات جو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا کہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس کسی بھی طرح کی فحش ویڈیو اگر آئے، ہم اسے وہیں پر ڈیلیٹ کر دیں، اسے آگے وائرل نہ کریں. اگر ہم اسے آگے وائرل نہیں کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری زندگیاں بچ جائیں گی اور فحاشی کے پھیلانے کا گناہ بھی ہم پر نہیں ہو. یہ چند وجوہات خودکشی کی معلوم ہو رہی ہیں، اس کا حل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لوگ جب اس طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں اور جان دے دیں گے تو پھر ہمیں سکون مل جائے گا. شاعر کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو آسان طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.